آپ نکالیے ڈاکومنٹ، تب تک میں پلوشا سے پوچھ لوں، کیونکہ پلوشا بھی ابھی مجھے کسی منصوبے کا پوچھ رہی تھی، ثبوت میرے پاس نہیں ہے اس کا. میں تو ایک سٹوری کا آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ نئی سٹوری آئی ہے کہ اسلام آباد کے 2 سیکٹرز میں رنگ روڈ والا کام ہو گیا ہے. پتہ نہیں کون سا سیکٹر ہے. آپ یہ پتہ کرا لیتے ہیں. لیکن بہرحال بات یہ نہیں ہے کہ زلفی بخاری گئے ہیں اور واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بات یہ ہے کہ اصولی طور پر ایک آدمی پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور باقی تمام جو اس ملک کے جو کہتے ہیں نا کہ کمتر شہری ہیں، زرداری صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، جو ECL پہ نہیں ہیں ان کو بھی نکلنے نہیں دیا جاتا، اور جو ہر اپنی پیشی پر جو ہیں موجود ہوتے ہیں، کئی سال سے یہاں موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی ECL پر ہیں. اب آپ اگر کسی ایک اتنے بڑے اسکینڈل کے مرکزی ملزم کو آپ نے جو پورٹرے کیا کہ وہ جی اس لیے الگ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہ رہے، ان کا عہدہ جو ہے وہ اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے. بات یہ ہے کہ پھر وہ آخر باہر گئے ہیں، کسی سے کہہ کر گئے ہوں گے، کسی سے پوچھ کر گئے ہوں گے. اور کیا اصولی طور پر اس وقت ان کا باہر جانا، ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن ان کا باہر اس طریقے سے نکل جانا چپ کر کے بغیر کچھ کہے سنے، اور اس لیکن اگر نام انویسٹیگیشن کا ECL پہ نہیں ہو تو پھر تو لیگلی اس کا تو حق ہے. شہباز شریف کا نام بھی تو ECL پہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک وہ لسٹ میں ڈال دیا ہوا تھا یہ تو ان کا پھر ان نام، کی ثوابدید ہے نا، یہ ریسٹرکٹڈ کسی لسٹ کا اس بھی لیے نام نہیں جا ڈال سکے. دیکھیے ECL پہ نہیں تھا اس وقت، دیکھیے ECL سے کسی بعد کا میں نام ڈالا بھی گیا. ECL پہ ڈالنا ان کی ثوابدید ہے. اگر زلفی بخاری ایک اتنے بڑے اسکینڈل میں، ابھی میں یہ نہیں کہتی کیونکہ میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی، ہو سکتا ہے اس میں اور کو بہت پردہ نشین نکل آئیں، 10-11 ٹھیک اسکیمز ہے، ہیں اور اس میں اور اربوں روپیہ لوگوں نے کمایا. پرائم کمایا منسٹر ہے. کی ہمت ہے کہ ان کو سزا دے دیں تو بڑی بات ہوگی. دیکھیے لوگوں کی جیب سے تو پیسے نکلے ہیں نا، لوگوں سے تو اربوں روپیہ لوٹا گیا. لوگوں نے اپنی پوری زندگی رنگ کی روڈ کے کمائی نام کے اوپر دی زندگی ہے، ساری کمائی لے لی. گئی نا. ہاں گئی. تو آپ بتائیے کہ پھر جب آپ کلیم بھی کریں مورل ہائی گراؤنڈ کہ یہ ہم نے اس لیے استعفیٰ دلائے، جس طریقے سے ندیم بابر پہ کلیم کیا گیا تھا کہ اس لیے ہم نے ان سے استعفیٰ دلایا کہ وہ اس میں ادویات، شوگر، لیکن آٹا، وہ پھر بتائیے اس میں سے کچھ نکلا، کوئی پیسہ واپس آیا؟ اب یہ ہم نے دیکھا کہ وہ رات کو اگر وہ جا بھی رہے تھے تو وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے جا سکتے تھے، میں اتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس آ جاؤں گا. ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. پروڈیوسر صاحب زلفی کو ملوائیے، بیپر ملوائیے زلفی سے، اس کا رد عمل ہے تو میرے خیال ہے واپس آئے گا. بھاگے گا چلیں نہیں، کوئی اللہ کرے آ مجبوری جائے. ہوگی میں بیچارے تو کی. کسی پر اس وقت الزام نہیں لگا رہی، لیکن مجھے ہمیں یہ پتہ نہیں کون سے ڈارک ہاؤسز نکل آئیں گے رنگ روڈ کے آس پاس، لیکن اللہ کرے رنگ روڈ خطرناک منصوبہ ہے. مجھے اور آپ کو بھی رنگ روڈ جیسے منصوبوں کے زمین نصیب کرے خدا. نہیں زمین نصیب کر کے کیا کرنی ہے، بس لوگ لوٹے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے انصاف کرے، ان کا بھلا ہو جائے. جن کی کمائی لوٹی گئی ہے، اتنی زمینوں کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. مر گئے تو اخیر میں یہ زمینیں ساتھ نہیں جانی ہمارے، انصاف ہی رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کیونکہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، اس لیے ریاست مدینہ میں جس شخص کے اوپر اتنا الزام ہو اس کو اس طریقے سے رات علی سے پوچھتے ہیں.